السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد وعلیکم للہ رب العالمین، السلام۔ والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز طلباء و طالبات، رمضان کے ایام بڑی تیزی سے گزر رہے ہیں اور ہم آخری عشرہ کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور ان مبارک ایام کا اہتمام اس سے زیادہ ہمیں کرنا چاہیے جن کا ان ایام کا ہم کر رہے ہیں، یعنی پہلے اور دوسرے عشرے کا۔ اس کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے۔ اور جو حالات اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں، بلکہ ایک گزشتہ ایک سال سے زیادہ عرصے سے چل رہے ہیں، تو ان حالات میں خصوصی طور پر دعا اور مناجات کا خیال رکھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ساری انسانیت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں، ان کے مال کی حفاظت کے لیے، ان کے دین کی حفاظت کے لیے، ان کی جان کی حفاظت کے لیے، صحت کی حفاظت کے لیے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اور اسی طرح ان کے عقلوں کی حفاظت کے لیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کو جلد از جلد ان پریشانیوں سے نجات دے اور لوگوں کو امن و سکون اور عدل و انصاف سے ہمکنار کرے، اور جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو جلد از جلد دور کر دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ اصول فقہ میں ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کتاب اصول فقہ میں جو مقرر ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، الاصول من علم الاصول، الاصول من علم الاصول۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی یہ کتاب اس موضوع پر بہت مفید ہے، اور موضوع کے جو بنیادی اور ضروری باتیں مختصر طور پر ہونی چاہیے وہ اس میں موجود ہیں۔ اصول فقہ کی تعریف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اصول فقہ یہ دو لفظوں سے مرکب ہے، یہ مرکب اضافی ہے، فقہ کے اصول۔ تو ضروری ہے کہ پہلے اصول کی تعریف ہو اور پھر فقہ کی تعریف ہو۔ اصول کی لغوی اور اصطلاحی تعریف ہم کر چکے ہیں، بلکہ اصول کی صرف لغوی تعریف ہے جو گزری ہے، اور اس کے بعد فقہ کی لغوی اور اصطلاحی دونوں تعریفیں گزر چکی ہیں۔ اصول اور فقہ ان دونوں لفظوں کی جب تعریف ہو جائے گی، یا ان کا تعارف ہو جائے گا، یا ان کی پہچان ہو جائے گی، یا ان کے معنی و مفہوم سے ہم واقف ہو جائیں گے، تو پھر اصول الفقہ جو مرکب اضافی ہے اور وہ ایک فن کا نام ہے، وہ ترکیب جو اضافی ہے وہ ایک فن کا نام ہے، تو اس کی تعریف بھی ہو جائے گی۔ جب اس کے مفردات سے ہم واقف ہو جائیں گے، تو پھر اس مرکب سے بھی، جو کہ ایک فن کا نام ہے، اصول الفقہ کے نام سے ایک فن کا نام ہے، اس سے بھی ہم واقف ہو جائیں گے۔ تو اصول اور فقہ ان دونوں میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اصول بنیاد کو کہتے ہیں، اساس کو کہتے ہیں، اور فقہ گہرے فہم کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں فقہ کہتے ہیں شرعی احکام کی معرفت کو، شرعی عملی احکام کی معرفت کو اس کے تفصیلی دلائل سے۔ یہاں تک ہم کر چکے ہیں۔ اب یہ فقہ کی جو تعریف ہے اصطلاحی، اس کی وضاحت کر رہے ہیں مؤلف رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں فالمراد بالقولنا معرفہ، ہمارے قول معرفہ سے مراد ہے۔ الفاظ دیکھیے، معرفت الاحکام الشرعیت العملیت بادلتها التفصیلیہ۔ اب وہ تعریف میں یہ جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کی وہ وضاحت کر رہے ہیں۔ معرفت سے کیا مراد ہے، احکام شرعیہ سے کیا مراد ہے، عملیہ سے کیا مراد ہے، ادلتها التفصیلیہ سے کیا مراد ہے۔ تو کہتے ہیں معرفہ العلم والظن، معرفت میں علم اور ظن دونوں آتے ہیں۔ ہمارے قول معرفت سے مراد علم اور ظن دونوں بھی آتے ہیں، ہمارے قول معرفت سے مراد علم اور ظن دونوں ہیں۔
मारिफत पहचान को कहते हैं, किसी चीज की मारिफत यानी किसी चीज की पहचान। अब उस चीज की पहचान हमें यकीनी तौर पर भी हो सकती है, जिसको इल्म कहते हैं, और ज़न्नी तौर पर भी हो सकती है, जिसको जन कहते हैं। क्योंकि किसी भी किसी भी चीज के इदराक के 6 मरातब है। किसी चीज को हम पाते हैं, हासिल करते हैं, उसके 6 मरातब हैं। इस बात को याद रखिए कि किसी चीज को हम जानते हैं, पहचानते हैं, उसे हासिल करते हैं, उसका इदराक करते हैं, तो 6 मरातब होते हैं उसके। पहला इल्म है, पहला मर्तबा इल्म है, और वो है किसी भी चीज को यकीनी तौर पर जैसी वो है वैसे ही उसका इदराक करना। किसी भी चीज को यकीनी तौर पर जैसी वो है उसी तरह उसका इदराक करना, ये इल्म है। इदराक शैई अला मा हुवा अलैहि इदराकन जातिमन, किसी चीज को जैसी वो है यकीनी तौर पर उसे उसी तरह हासिल करना, ये इल्म है। ये इल्म है। मिसाल के तौर पर अगर तालिब इल्म से ये पूछा जाए कि सुलह हुदैबिया किस सन में हुई थी, तो वो कहे कि 6 हिजरी में हुई थी, तो ये इल्म है, क्योंकि जिस सन में वो हुई थी उसी सन में उसने उसकी मारिफत हासिल की, उसी सन के एतबार से। ये इल्म है, यानी जो चीज जैसे हुई थी उसको उसी के मुताबिक हासिल करना, ये इल्म है। इसकी बहुत सी मिसालें हो सकती हैं। जितनी भी चीजें दलील के जरिए आपको हासिल हो जाएं तो गोया वो इल्म है। दूसरा मर्तबा है इल्म का अल जहलुल बसीत, जहल जिसको हम कहते हैं जिहालत। वह हुआ अदमुल इदराकी बिल्कुल लिया, और वो किसी भी चीज को कुल्ली तौर पर, मुकम्मल तौर पर ना पाना, किसी भी चीज का मुकम्मल तौर पर इल्म ना होना। मिसाल के तौर पर मैं किसी से पूछूं कि सुलह हुदैबिया कब हुई थी, तो वो कहे कि मैं नहीं जानता, तो ये जहल है, यानी किसी चीज को वो मुकम्मल तौर पर नहीं जानता, उसका इदराक नहीं करता। तीसरा मर्तबा है अल जहल मुरक्कब, हम जिसे उर्दू में भी जहल मुरक्कब कहते हैं। वो क्या है? वह हुआ इदराक शैई अला वजहिन युखालिफु मा हुवा अलैहि, और वो किसी चीज को जैसी वो है उसके मुखालिफ तौर पर हासिल करना, मुखालिफ तौर पर पाना, मुखालिफ तौर पर उसका इदराक करना। जो चीज जैसी है उसी तरह उसको पाने के बजाय, उसी तरह उसका इदराक करने के बजाय उसके बिल्कुल मुखालिफ तौर पर उसका इदराक करना। मिसाल के तौर पर अगर पूछा जाए कि सुलह हुदैबिया कब हुई थी, तो वह कहे कि सन 11 हिजरी में हुई थी, तो ये जहल मुरक्कब है। क्योंकि जो हकीकत है उसके खिलाफ में या फिर उससे बिल्कुल मुखालिफ तौर पर उसे इदराक हुआ है। चौथी किस्म है किसी भी चीज को पाने और उसका इदराक करने का, वहम। वह हुआ इदराक शैई मा इहतिमाल जिद्दिन राजिह, किसी भी चीज को पाना, उसका इदराक करना राजिह जिद के मुकाबले में, जिस चीज को उसने जिस शक्ल में पाया है उसके जो मुकाबिल में चीज है वो राजिह है। मरजूह कौल, मरजूह जो कौल है ये वहम कहलाता है, क्योंकि उसके मुकाबले में जो राज कुछ और है, लेकिन उसने उस मरजू कौल को पाया है, तो उसको कहते हैं वहम। वहम है किसी भी चीज को इस तरह पाना कि उसकी जो जिद है वो राजे है। तो क्या मरजू क्या हुआ? जो वहम क्या हुआ? मरजू हुआ। मरजू वहम है। और पांचवी किस्म है किसी भी चीज को पाने की, अशक। वह हुआ इदराक शैई मा इहतिमाल मुसाविन, किसी भी चीज को ऐसे पाना कि उसके मुकाबले में एक और चीज का भी एहतिमाल है जो बिल्कुल बराबर है, वो फैसला नहीं कर पा रहा है कि ये राजी है या वो राजी। दो एहतिमाल उसके पास है, एक चीज को वो पा रहा है लेकिन उसके मुकाबले में एक दूसरी चीज भी है जिसकी वजह से वो फैसला नहीं कर पा रहा है, उसको शक कहते हैं। यानी दो चीजों में से किसी भी चीज के राजे होने की कोई दलील उसके पास नहीं, तो वो शक में है, फैसला नहीं कर पा रहा है कि ये सही है, ये सही है, ये दुरुस्त है या वो दुरुस्त है। दोनों पहलू उसके पास मसावी हैं, तो उसको कहते हैं शक। और इदराक की छठी किस्म है ज़न। वह हुआ इदराक शैई मा इहतिमाली जिद्दिन मरजूह, किसी भी चीज को पाना
اس کی مرجوح ضد کے احتمال کے ساتھ. اس نے کسی چیز کو پایا ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور چیز بھی ہے لیکن وہ مرجوح ہے، کسی وہ چیز مرجوح ہے تو اس کو کہتے ہیں ظن. ظن میں جس چیز کو وہ پایا ہے وہ راجح ہے، اور وہم میں جس چیز کو وہ پایا ہے، جس چیز کا وہ ادراک کیا ہے وہ مرجوح ہے. وہم میں ظن میں فرق یہ ہے، وہم اور ظن میں فرق یہ ہے کہ وہ جس چیز کا ادراک کیا ہے وہم میں وہ مرجوح ہے، اس کے مقابل میں جو ہے وہ راجح ہے. ظن میں کیا ہے، جس چیز کو اس نے پایا ہے، جس چیز کا اس نے ادراک کیا ہے وہ راجح ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز بھی ہے وہ مرجوح ہے. تو معرفت میں علم اور ظن دونوں بھی ہیں. علم ہے کسی بھی چیز کو یقینی طور پر، کسی بھی چیز کو جیسے وہ ہے اسی طرح اسے حاصل کرنا، یہ بھی معرفت میں ہے. اور ظن بھی ہے، یعنی کسی چیز کو وہ ایسے پایا ہے کہ اس کے مقابل میں ایک ضد بھی ہے لیکن وہ مرجوح ہے. فقہ میں یہ دونوں چیزیں ہیں. فقہ ہم کہتے ہیں تو اس میں جو احکام ہیں اس میں کچھ تو ایسے بھی ہیں جو علم سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں، یعنی واضح دلیل سے حاصل ہوئے ہیں، جیسے کہ نماز فرض ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقیم الصلاۃ. مردار کھانا حرام ہے، کیونکہ قرآن میں حرمت علیکم المیتۃ کہا گیا، مردار تم پر حرام ہے کہا گیا. تو یہ علم ہے، یہ یقینی طور پر، یعنی یقینی طور پر اس چیز کا ہمیں ادراک ہوا ہے. اور فقہ میں کچھ احکام ایسے بھی ہیں جو ظن ہیں. اکثر اجتہادی احکام ایسے ہی ہیں جس میں ایک پہلو راجح ہے لیکن دوسرا پہلو بھی ہے جو کہ مرجوح ہے. مثال کے طور پر مردار کھانا حرام ہے، یہ علم ہے، لیکن وہ جانور جو کہ مردار کو کھاتا ہے وہ حرام ہے یا حلال؟ تو وہ حرام ہے، لیکن یہ علم کہ وہ حرام ہے ہمیں کیسے حاصل ہوا؟ یہ علم ہمیں حرام ہوا ہے، یہ علم ہے یا ظن ہے؟ یہ ظن ہے، یہ ظن ہے، اس لیے کہ یہ اجتہاد سے ثابت ہے. ظن اس کو کہتے ہیں جس کا ادراک ہمیں اس طرح ہوتا ہے کہ وہ پہلو راجح ہے لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور پہلو بھی ہے جو مرجوح بھی ہے. تو جو واضح دلیل سے ہمیں حاصل ہو جائے وہ علم ہے، لیکن جو اجتہاد سے حاصل ہوتا ہے اور اس میں کوئی اور پہلو بھی ہوتا ہے جو اگرچہ کہ مرجوح ہوتا ہے لیکن اسی کو ظن کہتے ہیں. تو فقہ کے کچھ احکام یہ علم کے بھی ہیں جو یقینی طور پر ہیں، اور کچھ احکام ایسے بھی ہیں بلکہ اجتہاد کا جتنا بھی حصہ ہے وہ ایسے ہی احکام پر مشتمل ہے جو ظن پر مشتمل ہے، لیکن وہ فقہ میں شامل ہے. تو اسی لیے مولوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فالمراد بالقول لا معرفہ، ہمارے قول معرفت سے مراد علم و ظن دونوں ہیں، کیونکہ فقہ میں احکام علم والے بھی ہیں اور احکام ظن والے بھی ہیں. لأن ادراک الاحکام الفقہیۃ قد یکون یقینیا، اس لیے کہ فقہی احکام کا ادراک یقینی بھی ہوتا ہے، وقد یکون ظنیا، اور وہ ظنی بھی ہوتا ہے. کما فی کثیر من مسائل الفقہ، جیسا کہ فقہ کے بہت سے مسائل میں ہے. اس کی مثال سے میں واضح کر چکا ہوں کہ فقہ کے احکام میں کیسے علم بھی ہے اور کیسے ظن میں بھی ہے. اب تعریف میں، فقہ کی تعریف میں دوسرے جو الفاظ تھے وہ ہے الاحکام الشرعیہ، شرعی احکام، اس کی وضاحت کر رہے ہیں مؤلف. والمراد بقولنا الاحکام الشرعیہ، ہمارے قول الاحکام الشرعیہ سے مراد ہے الاحکام المتلقات من الشرعی، وہ احکام جو شریعت سے لیے گئے ہیں، جو شریعت سے حاصل کیے گئے ہیں. کل وجوبی، جیسا کہ واجب ہے، والتحریمی، اور تحریم ہے، یعنی یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ مباح ہے، یہ مراد ہے احکام شریعہ سے. فخرج به الاحکام العقلیہ، عقلی احکام، اس احکام الشریعہ کہنے کے ان الفاظ سے عقلی احکام نکل گئے. احکام الشریعہ کا فائدہ یہ ہوا، الشرعیہ، یہ اس کے ان الفاظ کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ احکام جو عقلی ہوتے ہیں وہ فقہ سے نکل گئے. کمعرفتی ان الکل اکبر من الجز، جیسے کہ اس بات کی معرفت ہے کہ کل یہ جز سے بڑا ہوتا ہے، کل جز سے بڑا ہوتا ہے، یا ایک دو کا آدھا ہوتا ہے. کل جز کا بڑا ہوتا ہے اور ایک دو کا آدھا ہوتا ہے. یہ عقل ہمیں بتاتی ہے، عقل کہتی ہے کہ کل جو ہے بڑا ہے جز سے،
اور ایک یہ 2 کا آدھا ہے، نصف ہے، یہ عقلی احکام ہے. اور اسی طرح والاحکام العادیہ، اور اسی طرح عادی احکام جو عادتاً ہوتے ہیں، کمعرفت نزول الطل فی اللیلۃ الشاطیۃ، جیسے کہ شبنم کا نازل ہونا سردیوں کی رات میں، اذا کان الجو صحون، جبکہ موسم صاف ہو. تو برسات سردیوں کے موسم میں جب آسمان صاف ہو تو صبح کے وقت پر شبنم نازل ہوتی ہے. لیکن یہ اس چیز کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوئی ہے؟ کیا شریعت میں کہیں لکھا ہوا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ عام احکام ہے، عادی احکام ہے. اور اسی طرح وہ احکام جو کہ تجربے سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ آدمی کو سر درد ہو تو وہ ایڈال پیراڈول کھا لے تو اس کو جو ہے سر درد میں افاقہ ہوتا ہے. کیا یہ بات شریعت میں لکھی ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تجربے کے احکام. تو احکام الشریعہ کی تخصیص سے وہ احکام جو عقلی ہیں وہ بھی نکل گئے، وہ فقہ میں شامل نہیں ہوتے. اور وہ احکام جو حس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ برف ٹھنڈا ہوتا ہے، آگ جلاتی ہے، یہ جو تجربے سے اور پھر عام عادی حس سے حاصل ہوتے ہیں، تجربے سے حاصل ہوتے ہیں، یا جو سردیوں کے موسم ہوں اس میں صبح کے وقت پر شبنم نازل ہوتی ہے، یہ تمام احکام نکل گئے. اس کا فقہ سے کوئی تعلق نہیں، فقہ کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ فقہ کا تعلق شرعی احکام سے ہے کہ کیا واجب ہے، کیا حرام ہے، کیا مباح ہے، وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس کے بعد تعریف میں ہے، دیکھیے، العملیہ، معرفت الاحکام الشرعیۃ العملیہ. والمراد بقولنا العملیہ، ہمارے قول عملیہ سے مراد ہے ما لا يتعلق بالاعتقاد، وہ جو اعتقاد سے تعلق نہیں رکھتے، وہ جن کا تعلق عقیدے سے نہیں ہے. کالصلاۃ والزکاۃ، جیسے کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے. فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد، تو عملیہ کے ان الفاظ سے وہ چیزیں نکل گئیں جو عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، کتوحید اللہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید، وہ معرفت اسمائی و صفات ہی، اور اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں اور اس کے پاکیزہ صفات کی معرفت. فلا یسمى ذلك فقها فی الاصطلاح، اصطلاح میں اسے فقہ نہیں کہتی. عقیدے سے متعلق جو باتیں ہیں، ایمانیات ہیں، وہ فقہ میں نہیں ہے، اسی لیے عملیہ کہا گیا. وہ چیزیں جس کا تعلق عمل سے ہے، جیسے کہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، نکاح ہے، بیوع ہے، خرید و فروخت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ فقہ میں شامل ہے. وہ چیزیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، توحید ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی مبارک ناموں اور اس کے پاکیزہ صفات کا علم ہے، ایمانیات ہیں، یہ اس میں داخل نہیں ہوتے، یہ اس میں داخل نہیں ہوتے. اس میں عقیدے سے بات، حالانکہ یہ فقہ کی بنیاد ہے یہ چیزیں، لیکن اصطلاحاً یہ فقہ میں نہیں آتے، اور نہ ہی فقہ کی کتابوں میں اسے عام طور پر بحث ہوتی ہے. اگرچہ کہ یہ فقہ سے مقدم ہے، اگرچہ کہ اس سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن فقہ میں وہ چیزیں نہیں آتی. والمراد بقولنا بأدلتها التفصیلیہ، تعریف میں جو الفاظ آئے ہیں اس میں آخری الفاظ ہیں بأدلتها التفصیلیہ. تو مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہماری مراد بأدلته التفصیلیہ سے ہے ادلۃ الفقہ المقرونہ بمسائل الفقہ التفصیلیہ، فقہ کے وہ دلائل جو فقہ کے تفصیلی مسائل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، فقہ کے تفصیلی احکام کے ساتھ جو دلائل ہوتے ہیں وہ اس سے مراد ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی ہم سے کہے کہ نماز فرض ہے، اور کہے کہ دلیل یہ ہے اقیم الصلاۃ، تو نماز فرض ہے، اس کی دلیل ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اسی طرح ماؤں سے نکاح، ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، دلیل کیا ہے؟ حرمت علیکم امہاتکم. اور اسی طرح زنا حرام ہے، دلیل کیا ہے؟ لا تقربوا الزنا. تو دیکھیے، ہر حکم کی تفصیل، ایک ایک حکم کی الگ الگ دلیل، تفصیل کے ساتھ ہر حکم کی دلیل، یہ فقہ ہے. فقہ میں اس طرح بحث ہوتی ہے، فقہ میں تفصیلی دلائل سے فقہ کے مسائل کی تفصیلی دلائل دیے جاتے ہیں، یہ فقہ ہے. فخرج بھی اصول الفقہ، اصول فقہ اس سے نکل گیا، بأدلۃ تفصیلیہ، ان الفاظ سے اصول فقہ جو ہے نکل گیا، اس لیے کہ لأن البحث فیہ انما یکون فی ادلۃ الفقہ الاجمالیہ، اس لیے کہ اصول فقہ میں فقہ کے اجمالی دلائل سے بحث ہوتی ہے. وہ اجمالی دلائل کیا ہیں؟ جب ہم اصول فقہ کی تعریف پڑھیں گے تو اس وقت واضح ہوگا. اس وقت صرف اتنا واضح ہونا کافی ہے کہ بأدلۃ التفصیلیہ سے مراد وہ
دلائل ہیں جو کہ ہر مسئلے کے ساتھ ہوتے ہیں فقہ میں، اور اصول فقہ میں کیا ہے، اجمالی دلائل ہوتے ہیں، تفصیلی دلائل نہیں ہوتے. تو اصول فقہ جو ہے وہ نکل گیا. یہ تعریف ہو گئی اصول کی اور فقہ کی، یہ تعریف تھی اصول کی اور فقہ کی. اب آئیے اصول الفقہ بحیثیت فن، اسی مرکب کی تعریف کیا ہے. یہ جو مرکب ہے بحیثیت فن، ایک فن کا نام ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں. مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ الثانی، دوسری چیز، یعنی الاول تھی اصول اور فقہ کی تعریف، یہ پہلی چیز تھی. اب دوسری ہے مرکب کی تعریف، اصول فقہ کی تعریف. الثانی باعتبار کونہ لقبا لهذا الفن المعین، دوسری چیز ہے اس کی تعریف ایک معین فن کے لقب ہونے کی حیثیت سے. ایک فن کا لقب ہے اصول الفقہ، اس حیثیت سے اس کی تعریف کیا ہے، فیعرف بانہ، تو اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ وہ علم یبحث عن ادلۃ الفقہ الاجمالیۃ، ایک ایسا علم ہے جس میں بحث کی جاتی ہے فقہ کے اجمالی دلائل سے، وہ کیفیت الاستفادۃ منہا، اور ان دلائل سے فائدہ اٹھانے کی کیفیت سے، وہ حال المستفید، اور اس سے فائدہ اٹھانے والے کی حالت سے. پھر ایک بار دیکھیں، پہلے ترجمے کو سمجھ جائیے. علم ایسا علم ہے، یبحث جس میں بحث کی جاتی ہے، عن ادلۃ الفقہ الاجمالیہ، فقہ کے اجمالی دلائل سے، وہ کیفیت الاستفادۃ منہا، اور اس سے استفادہ کرنے کی کیفیت سے، وہ حال المستفید، اور استفادہ کرنے والے کی حالت سے. تین چیزیں ہیں، ایک تین چیزوں سے بحث ہوتی ہے، ایک فقہ کے اجمالی دلائل سے، اور دوسرا اس سے استفادہ کرنے کے طریقے سے، اور تیسرا اس سے استفادہ کرنے والے کی حالت سے. ٹھیک ہے، میں اس کو جو ہے واضح کر دیتا ہوں. اجمالی دلائل کس کو کہتے ہیں؟ اجمالی دلائل ان کو کہتے ہیں جو تفصیلی دلائل سے الگ ہوتے ہیں. تفصیلی دلائل کیا ہے؟ ہر مسئلے کی دلیل، جیسے نماز کی یہ دلیل ہے، روزے کی یہ دلیل ہے، زکوٰۃ کی یہ دلیل ہے، حج کے فرض ہونے کی یہ دلیل ہے، چوری کے حرام ہونے کی یہ دلیل ہے، گالی گلوچ کے حرام ہونے کی یہ دلیل ہے. ہر مسئلے کی الگ الگ جو دلیل ہوتی ہے اس کو فقہ کہتے ہیں. اور اجمالی دلیل جو کئی مسائل پر اس دلیل کا اطلاق ہو سکتا ہے وہ اصول فقہ ہے. مثال کے طور پر الامر یقتضی الوجوب، امر یہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے، الا کہ کوئی قرینہ ہو جو اس کے وجوب سے ہٹا دے، ورنہ امر کے سلسلے میں یہ اجمالی دلیل ہے. امر کیا ہے؟ یہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے، یہ اجمالی دلیل ہے. اب جیسے جہاں جہاں امر آئے گا وہاں وہاں وہ چیز واجب ہو جائے گی. جیسے اب دیکھیں گے کہ ہر وہ چیز جس میں امر ہے تو واجب ہو جائے گی. نماز کا حکم ہے تو وہ نماز واجب ہو گئی، اقیم الصلاۃ. وعدوں کو پورا کرنے کا حکم ہے، اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو، تو وعدے پورا کرنا امر ہے، یہ واجب ہو گیا. تو اصول فقہ کیا ہے؟ اجمالی دلیل جو کئی مسائل پر محیط ہوتی ہے، اس میں وہ اصول فقہ ہے. اجمالی دلیل کہتے ہیں ایسے قاعدے کو، ایسی دلیل کو جو تمام ان مسائل پر محیط ہوتی ہے جس میں وہ چیز پائی جاتی ہے. جیسے کہ امر یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے تو ہر وہ چیز جس کا حکم ہوگا وہ واجب ہو جائے گی. اور اسی طرح نہیں یہ حرمت کا تقاضا کرتی ہے تو ہر وہ چیز جس میں نہیں ہوگی، جس میں منع ہوگی، وہ چیز حرام ہو جائے گی. ہر وہ چیز جس میں ممانعت ہوگی وہ چیز حرام ہو جائے گی. تو یہ اجمالی دلیل ہے. اسی طرح عام حکم ہے کوئی، تو اس کا مطلب یہ کہ جن جن پر وہ حکم پورا ہوتا ہے، جو جو اس حکم کے دائرے میں آتے ہیں ان تمام کو وہ حکم کرنا چاہیے، وہ تمام کو وہ حکم کرنا چاہیے. اور پھر صحت تقاضا، کوئی چیز اگر صحیح ہے تو تقاضا کرتی ہے کہ وہ چیز پوری ہوگی. مثال کے طور پر کوئی شخص کسی کو 10 ریال دیتا ہے اور جو ہے اس کے بدلے میں وہ 2 کلو سیب خریدتا ہے، 2 کیجی سیب خریدتا ہے، تو اس نے جو بائع ہے اس نے سیب اس کے حوالے کر دیے اور جو مشتری ہے اس نے قیمت اس کے حوالے کر دی، تو یہ صحیح ہو گیا. تو ہر وہ چیز جو صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نافذ ہو گئی. اب یہ پیسے اس کے ہو گئے
اور وہ جو سامان ہے وہ اس کا ہو گیا. تو یہ اجمالی دلائل ہے. اجمالی دلائل کی مؤلف رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کریں گے، لیکن میں اس سے پہلے ہی سمجھا رہا ہوں کیونکہ آگے ہم لوگ اسے صرف پڑھ لیں گے تو کافی ہو جائے گا. تو اجمالی دلائل یہ تفصیلی دلائل کے مقابلے میں ہے. تفصیلی دلائل سے مراد ہے کہ ہر مسئلے کی ایک دلیل ہو. یہ فقہ میں ہوتا ہے. اجمالی دلائل سے اجمالی دلائل میں ہر مسئلے کی ایک دلیل نہیں ہوتی، بلکہ ایک دلیل ہوتی ہے جو کئی مسائل پر مشتمل ہوتی ہے. جیسے کہ ایک اجمالی دلیل یہ ہے کہ امر وجوب کا تقاضا کرتا ہے، الا ہے کہ کوئی قرینہ ہو جو اس سے وجوب سے ہٹاتا ہو. تو یہ اجمالی دلیل ہے. ہر وہ چیز جس میں امر ہے وہ چیز کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گی. اور اسی طرح نہیں تحریم کا تقاضا کرتی ہے، تو ہر وہ چیز جس میں نہیں ہوگی وہ حرام ہو جائے گی. اور صحت وہ اس کے نافذ ہونے کا تقاضا کرتی ہے، تو ہر وہ چیز جو صحیح ہے وہ نافذ ہو جائے گی. جیسے کسی نے نکاح کیا تو اس میں ولی بھی موجود ہے، گواہ بھی موجود ہے، اور ایجاب و قبول بھی موجود ہے. تو یہ تمام چیزیں ہو گئی تو وہ صحیح ہو گیا، تو پھر وہ نافذ ہو جائے گا، دونوں شوہر بیوی ہو جائے گی. تو یہ ہے اجمالی دلائل. کیفیت الاستفادہ منہا کیا ہے؟ اس سے استفادہ کرنے کی کیفیت کیا ہے؟ اب ان اجمالی دلائل کو کیسے استعمال کریں گے؟ مثال کے طور پر ایک چیز عام ہے، ایک چیز خاص ہے. تو عام کو خاص کیا جائے گا اس دلیل سے جو خاص کرنے کا تقاضا کرتی ہے. اسی طرح ایک چیز مطلق ہے، ایک چیز مقید ہے. تو جو مقید ہے اس کے ذریعے مطلق کو قید کر دیا جائے گا، بتا دیا جائے گا کہ یہ مقید ہے. اور اسی طرح ایک چیز، ایک حکم ہے ناسخ اور منسوخ، تو ناسخ کے ذریعے منسوخ کو چھوڑ دیا جائے گا. ناسخ کے ذریعے منسوخ کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ ہے مثال کے طور پر فیما سقط السماء العشر. ہر وہ چیز، ہر وہ فصل جسے آسمان سیراب کرے اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے. ہر وہ فصل، ہر وہ زمین جسے آسمان سیراب کرے اس میں 10واں حصہ زکوٰۃ ہے. اب دیکھیے اس کے الفاظ عام ہیں. اب اس کے عام الفاظ کے اعتبار سے کوئی بھی فصل پیدا ہوگی اس میں سے 10واں حصہ زکوٰۃ کا لیں گے، چاہے وہ کتنی بھی ہو، چاہے وہ چند کے جی ہو یا وہ چند کنٹل ہو، یعنی چند وسق ہو یا پھر چند سا ہو، اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کیونکہ الفاظ عام ہیں. اور اسی طرح ہر وہ چیز جو زمین سے نکلتی ہے اس میں بھی زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ اس میں الفاظ عام ہیں. وہ چیز جو کہ وزن کی جاتی، وہ چیز وزن نہیں کی جاتی، ان سب میں زکوٰۃ ہوگی کیونکہ الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز، ہر وہ زمین جسے آسمان سیراب کرے اس میں 10واں حصہ ہے. یہ عام ہے. لیکن ایک دوسری دلیل ہے، لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو اب یہ حدیث جو پہلی حدیث عام تھی، اس دوسری حدیث نے اس پہلی حدیث کو خاص کر دیا. اب یہ معلوم ہوا کہ جتنی بھی فصل پیدا ہوگی اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، بلکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ 5 وسق یا اس سے زیادہ. ایک تو اس کو مقدار کے اعتبار سے حدیث نے خاص کر دیا، اور پھر وسق کے الفاظ سے سمجھ میں آیا کہ وہ چیز وزن کیے جانے کے قابل ہو، یعنی جن چیزوں کا وزن کیا جاتا ہو تو اسی میں زکوٰۃ ہوگی پیداوار میں سے. اب جن کو وزن نہیں کیا جاتا اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی. تو یہ کیفیت ہے، ان دلائل سے استفادہ کرنے کی یہ کیفیت ہے کہ کس طرح عام کو خاص کیا جاتا ہے، کس طرح مطلق کو مقید کیا جاتا ہے، کس طرح ناسخ کو حکم کو لے کر منسوخ حکم کو چھوڑا جاتا ہے. اس طرح یہ کیفیت ہے. یہ ہے کیفیت الاستفادتی منہا کا مفہوم. حال المستفید، مستفید جو کہ ان احکام سے استفادہ کرتا ہے، وہ جو کہ ان احکام کا اطلاق کرتا ہے کہ مطلق، مقید، عام، خاص، ناسخ، منسوخ، امر، نہیں، ان تمام چیزوں سے استفادہ کرتا ہے، وہ ہے مجتہد، جس کے اندر اجتہاد کی صلاحیت ہوتی ہے. وہ جانتا ہے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں
جس سے کیا مفہوم نکلتا ہے، ان الفاظ سے کیا دلیل ہوتی ہے، کیسے ان الفاظ کیسے ایک دلیل کو دوسری دلیل پر مقدم کیا جائے گا، کیسے ترجیح دی جائے گی، یہ مستفید کی تو اس سے بحث کی جاتی ہے کہ اس کی کیا صفات ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا صلاحیت ہونا چاہیے، وہ جو مستفید ہے وہ کس درجے کا عالم ہونا چاہیے، ان تمام چیزوں سے بحث ہوتی ہے۔ میرے خیال سے اب بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اصول فقہ ایک ایسے علم کو کہتے ہیں جس میں فقہ کے اجمالی دلائل سے بحث ہوتی ہے اور اس سے استفادہ کرنے کی کیفیت سے بحث ہوتی ہے اور استفادہ کرنے والے کی حالت سے بحث ہوتی ہے، یعنی مجتہد کی حالت سے بحث ہوتی ہے۔ اب دیکھیے مؤلف رحمۃ اللہ علیہ وضاحت کر رہے ہیں، فالمراد بقولنا، ہمارے قول الاجمالیہ، ہمارے قول الاجمالیہ سے مراد ہے القواعد العامہ، عام قواعد، مثل قولہم، مثال کے طور پر ان کا قول ہے الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہے، والنہی للتحریم، نہی یہ تحریم کے لیے ہے، والصحۃ تقتضی النفوذ، صحت نفوذ کا تقاضا کرتی ہے، یعنی اس کو نافذ کیا جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ فخرج به الادلۃ التفصیلیہ، تفصیلی دلائل اس سے نکل گئے، فلا تذکر فی اصول الفقہ، اصول فقہ میں تفصیلی دلائل ذکر نہیں کیے جاتے، الا علی سبیل التمثیل للقاعدہ، مگر کسی قاعدے کی مثال دینے کے لیے۔ تو تفصیلی دلائل اصول فقہ میں نہیں ہوتے، وہ فقہ میں ہوتے ہیں۔ البتہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ وجوب کی مثال دینے کے لیے تفصیلی دلائل کبھی کبھی دیے جاتے ہیں، لیکن یہ تفصیلی دلائل اصول فقہ کا اصل موضوع نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اصول فقہ چونکہ فقہ کے اصول ہیں تو اس میں فقہ کا بھی ذکر آتا ہے، تو اس لیے فقہ کے ساتھ ساتھ اصول فقہ ہم جب پڑھاتے ہیں یا اصول فقہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں فقہ بھی موضوع بحث آ جاتی ہے، تو اس وقت پھر اس کے کچھ تفصیلی دلائل بھی دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس کسی قاعدے کی مثال دینے کے لیے اس کے تفصیلی دلائل دیے جاتے ہیں، ورنہ اصول فقہ میں تفصیلی دلائل نہیں ہوتے بلکہ اجمالی دلائل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والمراد بقولنا، اور ہمارے قول سے مراد ہے وہ کیفیت الاستفادۃ منہا، اس سے استفادہ کرنے کی کیفیت، ہمارے اس قول سے مراد ہے معرفت کیف یستفید الاحکام من ادلتها، یہ معرفت حاصل کرنا کہ کیسے احکام سے فائدہ اٹھائے ان کے دلائل سے، ان کے احکام کے دلائل سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، بدراست احکام الالفاظ ودلالتها، الفاظ کے احکام اور ان کی دلالت کے مطالعے سے، یہ لفظ کیا ہے، یہ لفظ کس چیز پر دلالت کرتا ہے، یہ جو چیز ہے اس کے ذریعے وہ استفادہ کیا جاتا ہے، کیسے، من عموم و خصوص، عموم کیا ہے، خصوص کیا ہے، وہ اطلاق و تقید، مطلق کیا ہے، مقید کیا ہے، مناسخ و منسوخ، ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے، وغیر ذالک، اور اس طرح کی دوسری چیزیں۔ فإن بإدراکہ یستفید من ادلۃ الفقہ احکامہا، اس لیے کہ ان کے ادراک سے یہ الفاظ اور ان کی دلائل، یہ جو ادراک ہے ان کے دلائل سے فقہ اور اس کے احکام کے دلائل سے استفادہ ہوتا ہے، فقہ اور اس کے احکام کے دلائل سے، فإنہ بإدراکہ یستفید، اس لیے کہ ان کے ادراک سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، من ادلۃ الفقہ، من ادلۃ الفقہ احکامہا، کہ وہ فقہ کے دلائل سے اس کے احکام کا۔ تو یہ ہے کیفیت الاستفادۃ منہا۔ والمراد بقولنا حال المستفید معرفت حال المستفید، اور ہمارے قول حال المستفید سے مراد ہے مستفید کی حالت کی معرفت، وہو المجتہد، اور وہ مجتہد ہے، سمی مستفیدا، اسے مستفید کا نام دیا گیا ہے، لأنہ یستفید بنفسہ الاحکام، اس لیے کہ وہ بنفس نفیس احکام کا استفادہ کرتا ہے، من ادلتہا، اس کے دلائل سے، دلائل سے وہ احکام کا استخراج کرتا ہے، دلائل سے وہ احکام کا استفادہ کرتا ہے یعنی استنباط کرتا ہے، لبلوغہ مرتبۃ الاجتہاد، اجتہاد کے مرتبے کو پہنچنے کی وجہ سے، فمعرفت المجتہدی و شروط الاجتہادی، لہذا مجتہد کی معرفت اور اجتہاد کے شروط کی معرفت، وہ حکم ہی، اور اس کے حکم کی معرفت، وہ نحو ذالک، اور اسی قسم دوسری چیزوں کی معرفت، یبحث فی اصول الفقہ، ان سے بحث کی جاتی ہے اصول فقہ میں۔ اصول فقہ میں ان تین چیزوں سے بحث کی جاتی ہے، اصول فقہ میں ان تین چیزوں سے بحث کی جاتی ہے،
ایک اجمالی دلائل اور دوسرے ان دلائل سے استفادہ کرنے کی کیفیت اور تیسرے مجتہد کی حالت۔ فائدۃ اصول الفقہ، اصول فقہ کا فائدہ کیا ہے؟ ان اصول الفقہ علم جلیل القدر، اصول فقہ ایک جلیل القدر علم ہے، بالغ الاہمیہ، بہت زیادہ اہمیت والا ہے، غزیر الفائدہ، بہت گہرے فائدے والا ہے۔ فائدتہ، اس کا فائدہ ہے التمکن من حصول قدرت، قدرت کے حاصل میں متمکن ہونا، کس چیز کی قدرت میں؟ التمکن من حصول قدرت، ایسی قدرت کے حصول میں متمکن ہونا، یستطیع بها، جس کے ذریعے وہ استطاعت رکھ سکتا ہے استخراج الاحکام الشرعیتی، شرعی احکام کے استخراج کی، من ادلتها، ان کے دلائل سے، علی اسس سلیمۃ، سلامتی والے بنیادوں کے مطابق، یعنی سلیم سلامت والے اصولوں سے، وہ جو ایسے اصول نہیں ہیں جو کہ منحرف ہوں، بلکہ وہ اصول سلیمہ، جو اسس سلیمہ ہیں، ان اسس سلیمہ کے ذریعے، وہ دلائل کے ذریعے احکام شریعہ کے استخراج کی استطاعت رکھتا ہے، تو وہ قدرت اسے حاصل ہوتی ہے۔ وہ اول من جمعہ کفن مستقل، اور سب سے پہلے جس نے ایک مستقل فن کے طور پر اسے جمع کیا، الامام الشافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن ادریس رحمہ اللہ، ثم تابعہ العلماء، پھر علماء نے ان کی متابعت کی، ان کے بعد آئے اور ان کے طرح لکھا، فی ذالک، اس فن میں، فالف فی تعلیف المتنوعہ، اور بہت مختلف کتابیں انہوں نے اس موضوع پر تعلیف کی، مابین منصور بھی، منظوم بھی، نظم میں بھی، یعنی نظم میں بھی انہوں نے اصول لکھے اور نثر میں بھی لکھے، وہ مختصر و مقصود، مختصر بھی لکھے، اور پھر کچھ اہل علم نے تفصیل کے ساتھ بھی لکھے، حتی صار فنا مستقلا، یہاں تک کہ یہ ایک مستقل فن بن گیا، لہو کیانہ، اس کے اصول ہیں، وہ ممیزاتہ، اور اس کے خصوصیات ہیں۔ یہ اصول فقہ کی تعریف ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ جائیے۔ اس کے بعد پھر آپ محسوس کیے ہوں گے کہ اس فن میں، اصول فقہ میں، ہم فقہ نہیں پڑھیں گے کہ کیا چیزیں واجب ہیں، کیا مستحب ہیں، یہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم اس فن میں پڑھیں گے کہ عام کیا ہوتا ہے، خاص کیا ہوتا ہے، مطلق کیا ہوتا ہے، مقید کیا ہوتا ہے، ناسخ کسے کہتے ہیں، منسوخ کسے کہہ سکتے ہیں، احکام کیا ہوتے ہیں، یہ ان چیزوں کو ہم پڑھیں گے، کیونکہ یہ وہ اصول ہیں جو اجمالی ہیں، ان کی بنیاد پر پھر فقہ کے احکام کا استخراج کیا جاتا ہے، ان اصولوں کی بنیاد پر فقہ کے احکام کا استخراج کیا جاتا ہے۔ میرے خیال سے کوئی سوال تو نہیں ہوگا آپ کے پاس؟ جی، کیا کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم شیخ۔ شیخ، تھوڑی سی میں اپنی کنفیوژن دور کرنا چاہ رہی ہوں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فقہ جو ہے وہ اصول سے بحث کرتی ہے اور اصول فقہ جو ہے وہ فروعی مسائل سے؟ نہیں، بلکہ بالکل اس کے برعکس ہے، فقہ فروع مسائل سے بحث کرتی ہے، اور اصول فقہ اصولی مسائل سے بحث کرتی ہے۔ فقہ فقہ ہے ہماری مسائل نا۔ شیخ، جس طرح اجمالی جب ہم کہہ رہے ہیں تو اجمالی تو جو اصول ہے اسی دلیل کو کہہ رہے ہیں نا ہم، جس طرح ہم نے کہا اقیم الصلاۃ، تو اصول تو نماز پڑھنا قائم نہیں، اجمالی کہتے ہیں الامر یقتضی الوجوب، اس کو کہتے ہیں اجمالی، جو ایک عام دلیل ہے اس کے تحت کئی مسائل آ جاتے ہیں، اور وہ نماز فرض ہے، اقیم الصلاۃ، یہ تو تفصیلی دلیل ہو گئی۔ تفصیلی، سوری جی، تو تفصیلی جب ہم کہہ رہے ہیں تو مطلب وہ ہر اصولی اس کے لیے، حکم کے لیے ایک الگ تفصیل ہے یا ایک الگ دلیل ہے، تو وہ ہر فقہی مسئلے کے لیے ایک الگ دلیل ہے، وہ ہے فقہ۔ جی، تو مجھے یوں سمجھ آ رہا تھا کہ جس طرح نماز ہے وہ اب بالکل بین دلیل ہو گئی اس کی کہ نماز فرض ہے، لیکن نماز کے اندر جو پھر آگے مسائل آتے ہیں وہ شاید اصول فقہ میں ہوتے ہیں، لیکن نہیں، وہ بھی فقہ میں ہی ہوتی ہے، ہم پڑھ چکے ہیں، فقہ میں کچھ احکام یقین علمی ہیں، کچھ احکام علم کی طور پر ہیں، اور کچھ احکام ظن کے طور پر ہیں، وہ بھی فقہ میں ہی ہیں۔ وہ چیزیں نماز میں جو متفق علیہ ہیں، وہ چیزیں جو علم سے ثابت ہیں، وہ بھی فقہ میں ہی ہیں، اور وہ چیزیں جس میں اختلاف اہل علم کا
یا جو مسائل اجتہادی ہیں وہ بھی فقہی میں ہیں. یہ دونوں چیزیں فقہ میں ہی ہیں. اصول فقہ کو آپ ایسے سمجھیے کہ ایسے عام دلیل ہوتی ہے جس میں کئی مسائل آ جاتے ہیں. جیسے کہ اصول فقہ کی اس دلیل کو اجمالی اس دلیل کو آپ ذہن میں رکھیے. آپ نے جو سمجھا ہے وہ فقہی کے اندر ابھی آپ ہیں, آپ اصول فقہ تک ابھی نہیں پہنچی, کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فقہ کی معرفت جو ہے علمی بھی ہے اور ظنی بھی ہے. فقہ میں کچھ مسائل ایسے بھی ہیں جو علم ہیں اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو ظن کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ دونوں فقہ میں ہی ہیں. جتنے بھی تفصیلی مسائل ہیں ان کی دلیل چاہے واضح ہو یا پھر غیر واضح ہو, چاہے وہ علم ہو چاہے وہ ظن ہو, جب وہ تفصیلی دلیل ہے تو وہ فقہ میں ہی ہوتے ہیں. اصول فقہ جو ہوتا ہے وہ دلیل عام ہوتی ہے, عام قاعدہ ہوتا ہے اس کی دلیل, جس میں الگ الگ مسئلے کی دلیل نہیں ہوتی, عام قاعدہ ہوتا ہے. جیسے کہ الامر یقتضی الوجوب, امر یہ وجوب کا تقاضا کرتا ہے, یہ عام قاعدہ ہے. اب امر جہاں بھی ہوگا, جہاں بھی کسی معاملے کا حکم دیا ہو جائے گا تو وہ واجب ہو جائے گی, چاہے وہ نماز ہو, چاہے وہ روزہ ہو, چاہے وہ حج ہو, چاہے وہ ماں باپ کی اطاعت ہو, چاہے وہ صلہ رحمی ہو, یہ سب کا سب کیا ہو جائے گا, واجب ہو جائے گا. یہ اصول فقہ ہے. اصول فقہ کیا ہے, امر جب وجوب کا تقاضا کرتا ہے, ہم نے یہ کہا تو بہت سی چیزیں جہاں جہاں امر ہوگا وہ اس میں شامل ہو جائیں گی. یہ جو ہے عام دلائل ہے, اس کا تعلق اصول فقہ سے ہوتا ہے. خصوصاً زن سے ہی ہوگا پھر, مطلب جو نہیں شیخ صاحب میں بات کروں یہاں پہ. جی جیسے دیکھیں اصول کا مطلب رولز اینڈ ریگولیشنز, رائٹ. تو مطلب ہم نے اصول بنا دیا کہ اچھا جہاں پہ بھی امر کا صیغہ آئے گا وہ سارے واجب ہوں گے کام. تو یہاں پہ ہم بس وہ رولز کو ڈسکس کریں گے, بس ہم وہ قوانین کریں گے کہ اچھا اگر کوئی چیز ہم ڈیٹیل میں کہتے ہیں کہ اچھا یہ واجب ہے, کیوں واجب ہے, وہ ساری بحث تو فقہ میں ہوگی. لیکن اس کا جو ایک عام رول ہے وہ ہم یہاں پہ پڑھیں گے, وہ بس رولز پڑھیں گے ہم یہاں پہ. ایسے ہی ہے نا شیخ صاحب؟ جی ہاں. میرے خیال سے ایک اور بات, اگر آپ غور سے ویڈیو سنیں گی نا, اس کا ریکارڈ اگر ہوا ہے تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے, کیونکہ اس میں وضاحت کے ساتھ ہے کہ علم اور ظن جب تفصیل کے ساتھ ہو تو وہ فقہ میں ہی آتے ہیں. جب عام قواعد ہوں گے تو پھر وہ اصول فقہ میں آ جائیں گے. بلکہ یہ جو بات ہے یہ بھی اصول فقہ میں آ گئی نا, جو آپ نے ہمیں ڈیٹیل بتا دی کہ اچھا اگر یہ ہے تو وہ علم ہے, اگر یہ اس طرح سے دو میں ہو جائے تو وہ ظن ہے. یہ آپ نے ہمیں ایک قاعدہ بتا دیا. جی اس ہاں, عام قاعدے کو قواعد جب ہم اپلائی کریں گے مختلف چیزوں پہ تو وہ فقہ ہو جائے گا. یہاں جی پہ ہاں. ہم قواعد پڑھ رہے ہیں اور وہاں پہ ہم ڈیٹیل میں جب چیزوں کو الگ الگ دیکھیں گے تو وہ فقہ ہو جائے گا. تو یہ اس کو جو ہے ایک اور بار سمجھیے, سنیے, اچھی طرح سمجھ جائیے, انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. اگر پھر بھی واضح نہیں ہوا تو پھر آئندہ کلاس میں آپ سوال کر سکتے ہیں اور پھر اس کی مزید میں وضاحت کروں گا انشاءاللہ. شیخ صاحب ایک بات میں اور پوچھوں, جو ابھی آپ جیسے آپ نے مثال دی تھی زکوٰۃ کی, آپ بتا رہے تھے کہ ایک عام حدیث ہے کہ جس پہ مطلب وہ بارش جو ہوتی ہے اس پہ 10%, 10واں حصہ زکوٰۃ ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ نے ایک اور حدیث بتائی کہ 5 وقت سے اگر زیادہ ہوگی تو پھر زکوٰۃ ہوگی. آپ نے کہا کہ اس سے ایک یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ جس کا وزن کیا جا سکتا ہو, تو کیا کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے جس کا وزن نہیں کیا جا سکتا؟ مطلب وہ تو ساری چیزیں اسی میں آ گئی نا پھر. ہاں, جو وہ تمام چیزیں جو کہ وزن کی جا سکتی ہیں وہ سب اس میں آ جائیں گی. تو جو بھی فصل آج کل جتنی بھی فصل ہے سب کو وزن کرتے ہیں. ہاں جی, سب کو وزن کرتے ہیں, اس میں وہ سب چیزیں آ جائیں گی. جی ہاں, صحیح. تو یہاں میرا وقت ختم ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.